اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمعہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں افضل جمعے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 45 میں ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید منا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ المائدہ کی یہ آیت۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں جمعہ کا دن کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 896 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا دن ہے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ دیکھیں بھائیو، اللہ پاک کا کتنا کرم ہے امت مسلمہ پر۔ اس نے ہم پر اس دن کی فضیلت اور اہمیت واضح کر دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن سے یعنی جمعہ کو تمام فضول کاموں کو ترک کر کے اول وقت میں مسجد میں جائیں اور اس دن کا زیادہ وقت عبادت میں مشغول رہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 7146۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے۔ اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور کپڑوں پر پھیل جائے گی۔ وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم، ہمارے یہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہیں گے، ہمارے جانے کے بعد تم بھی اللہ کی قسم اور زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ جنت میں بھی اللہ پاک مومنوں کے لیے جمعہ کے دن بازار لگائے گا اور مومنوں کو اپنی نعمتیں عطا کرے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1048 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن 12 ساعت گھڑی کا ہے۔ اس میں ایک ساعت گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس ساعت گھڑی کو پا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری ساعت یعنی آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ یعنی کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے جس میں مومن بندہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1084 میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو روئے زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک کہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ جمعہ کا دن ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر قیامت کے دن آنے سے ڈرتے ہیں۔
ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1086، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1099 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1097 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، اچھی طرح وضو کیا، سب سے اچھا کپڑا پہنا اور اس کے گھر والوں نے جو خوشبو میسر کی اسے لگایا، پھر جمعہ کے لیے آیا اور کوئی لغو اور بیکار کام نہیں کیا اور دو مل کر بیٹھنے والوں کو الگ الگ کر کے بیچ میں نہیں گھسا، تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ اس سے اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عید کا دن ہے، اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے اسے عید کا دن قرار دیا ہے، لہٰذا جو کوئی جمعہ کے لیے آئے اگر اسے خوشبو میسر ہو تو لگا لے اور تم اپنے اوپر مسواک کو لازم کر لو۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 351 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر پہلی گھڑی میں جمعہ کے لیے گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیا، جو دوسری گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں پیش کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک سینگ والا مینڈا اللہ کی راہ میں پیش کیا، جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں پیش کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا پیش کیا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے سنا کہ کتنی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ہماری بخشش کے کتنے ذریعے بنائے ہیں، اور ہم لوگ اکثر جب جماعت کا وقت ہو جاتا ہے تب گھروں سے نکلتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اول وقت میں جانے سے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے اور ہم اس وقت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک عام انسان ایک اونٹ، گائے یا مینڈا ہر ہفتے خرید کے اللہ کی راہ میں پیش نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اور ہمیں ان آسانیوں سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیو، جمعے والے دن تمام فضول کاموں کو ترک کر کے اول وقت میں مسجد میں آنے کی کوشش کرو اور مالی استطاعت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں اونٹ، گائے، مینڈا پیش کرنے کا اجر حاصل کرو، اور اس دن قبولیت والی گھڑی میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت کی گھڑی میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پہ چلائے اور ہمیشہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔